بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا موضوع درخواست ہے جو فرسٹ ایئر کا ایک 10ویں کا سوال ہے۔ تو دیکھیں، میرا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ درخواست کیسے لکھتے ہیں۔ درخواست تو آپ کی ہیلپنگ بکس کے اندر لکھی ہوتی ہیں، تو آپ نے وہی کرنی ہے۔ میں نے بس آپ کو کچھ غلطیاں جو بچے کرتے ہیں وہ بس میں نے آپ کو بتانی ہے، تاکہ آپ پیپر کرتے ہوئے ان غلطیوں سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے ہم درخواست شروع کرتے ہیں، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی بخدمت جناب، پہلی لائن میں لائن چھوڑنی کوئی بھی نہیں ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بخدمت جناب پرنسپل، اب پرنسپل کے بعد کچھ بچے لکھتے ہیں جناب بخدمت جناب پرنسپل صاحب، ٹھیک ہے۔ تو جب جناب کا لفظ آ گیا تو اس پرنسپل کے بعد صاحب کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اگر آپ نے صاحب کا لفظ استعمال کرنا ہے تو پھر جناب کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ جناب اور صاحب دونوں لفظ ایٹ اے ٹائم استعمال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے پرنسپل کے بعد کوما لگا دینا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے گورنمنٹ کالج۔ گورنمنٹ کالج آپ نے لکھنا ہے، آپ نے اپنے کالج کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ وہ آپ کے پیپر میں ویسے بھی لکھا ہوگا کہ کوئی بھی لفظ، کوئی سائن، کوئی لکیر، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ کسی اسپیسیفک پرسن کا پیپر ہے۔ تو اس لیے آپ نے گورنمنٹ کالج لکھ دینا ہے، کیونکہ مطلب یہ ایک عام سی چیز ہے، تو آپ نے گورنمنٹ کالج لکھ دینا ہے۔ گورنمنٹ کالج کے بعد اگین آپ کوما لگائیں گے۔ اب آپ اگر اپنی پرانی کتابیں دیکھیں تو انہوں نے جہاں پر لاہور لکھا ہوتا ہے یا الف بے جیم ڈالا ہوتا ہے، الف بے جیم تو آئے گا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پرانی کتابوں میں لاہور کے بعد یا شہر کے نام کے بعد انہوں نے ختمہ کی علامت لگائی ہوئی ہے، اور لیکن اگر آپ جدید کتابیں دیکھیں تو ان میں یہ ختمہ کی علامت نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ختمہ کی علامت نہ لگائیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ لاہور کی جگہ الف با جیم لکھیں، الف کے بعد ختمہ، با کے بعد ختمہ، اور پھر جیم کے بعد آپ کچھ بھی نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہترین طریقہ ہے جو میں نے آخر میں بتایا ہے۔ یہ آپ کی پہلی لائن ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی عنوان، دوسری لائن میں عنوان، عنوان کا لفظ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہے، یہ جو اوپر نیچے دو نقطے لگے ہوئے ہیں اس کو اردو میں رابطہ کی علامت کہتے ہیں۔ عنوان کا لفظ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دو لفظ لازمی یاد رکھنے ہیں، درخواست برائے، ٹھیک ہے، درخواست برائے۔ درخواست برائے کے بعد آپ کی جو بھی درخواست ہے، لائک جیسے ہم فیس معافی کر رہے ہیں تو آپ نے کیا عنوان لکھنا ہے، درخواست برائے فیس معافی۔ اب یہاں پر بچے دو غلطیاں کیا کرتے ہیں کہ بچہ لکھ کے آتا ہے درخواست برائے فیس معافی کے لیے، ٹھیک ہے، درخواست برائے فیس معافی کے لیے۔ تو دیکھیں برائے کے اندر ہی کے لیے کے معنی موجود ہیں، اس لیے دوبارہ سے لفظ کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے، درخواست برائے فیس معافی۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بچے کیا غلطی کرتے ہیں، کچھ بچے یہاں پر وہ برائے کی جگہ براہے لکھ کر آتے ہیں، یعنی اس بڑی اے اور حمزہ کو ختم، اس کی جگہ پر وہ گول ہے لگا دیتے ہیں، براہے، ٹھیک ہے۔ تو براہے لکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، آپ نے برائے لکھنا ہے۔ تو درخواست برائے فیس معافی۔ تیسری غلطی بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ لکھتا ہے عنوان برائے فیس معافی، وہ درمیان میں درخواست کا لفظ لکھتا ہی نہیں۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس طرح عبارت یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، آپ نے اسی طرح اس عبارت کو لکھنا ہے۔ عنوان مارکر کے ساتھ لکھیں گے، پھر اس میں رابطہ کی علامت لگائیں گے، اس کے بعد انک پین کے ساتھ، بلو انک ہو آپ کی، اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے درخواست برائے فیس معافی۔ کلیئر جی۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جناب عالی، یہ آپ مطلب اس کو لقب دے رہے ہوتے ہیں، جناب عالی، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب عالی، اب پھر وہی بات کہ آج سے 8-10 سال پہلے کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر یہ جناب عالی کا لفظ جو ہے وہ بالکل مڈ میں لکھا ہوتا ہے، تو اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے یہی لفظ لکھنا ہے جناب عالی۔ اب یہاں پر جو غلطیاں کرتے ہیں، اصل میں اس پورے ٹاپک کا، اس پوری ویڈیو کا مقصد آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ نے غلطی کہاں کہاں کرنی ہوتی ہے، اور بچے غلطی کرتے ہیں۔ یہ جناب عالی، اب عالی کے بعد بہت سارے بچے جو ہے نا اس عالی کی لام کے ساتھ کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، تو وہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے عالی ہی لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کھڑی زبر نہیں لگانی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جناب عالی کے بعد آپ نے یہ ندائیہ کہتے ہیں اس کو اردو میں، یہ ندائیہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ندائیہ کی علامت ہے، یہ آپ نے ضرور لگانی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو اردو میں مخاطب کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ والی علامت استعمال کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے لکھنا ہے جناب عالی، آپ بے کے نیچے زیر بھی لگا سکتے ہیں جناب عالی کے لیے، جناب عالی۔ اب اس میں کچھ فیمیل جو بچیاں ہوتی ہیں،
وہ کیا کرتی ہیں، وہ جب اپنے یعنی فیمیل میڈم وغیرہ کو یا مس کو خط یعنی درخواست لکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر کیا کرتی ہیں، وہاں پر جناب عالی کی جگہ وہ مونس کے لیے نا بنا دیتی ہیں جنابہ عالیہ یا جناب عالیہ. تو دیکھیں یہ دونوں تراکیب جو ہیں یہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، جنابہ عالیہ نہیں ہوتا اور نہ ہی جناب عالیہ ہوتا ہے، یہ دونوں عربی گرامر اور اردو گرامر کی روح سے جو ہے وہ غلط ہیں. اس لیے آپ نے ان دونوں کا استعمال نہیں کرنا. آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، درخواست میل کو لکھ رہے ہیں یا فیمیل کو لکھ رہے ہیں، تمام صورتوں میں یہ لفظ یہی آئے گا، جناب عالی اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت. کلیئر ہو گیا جی؟ اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر کوئی لفظ نہیں لکھنا. یہاں تک آپ نے دیکھ لیا تو اب یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ نے لائن لکھی ہے اس کا ایک نمبر ہے، پھر یہ جو آپ نے لائن لکھی ہے پھر اس کا ایک نمبر ہے، پھر یہ آپ نے القاب دیے ہیں، لقب دیا ہے، تو اس کا بھی کیا ہے ایک نمبر. یہاں تک اس کے 1 2 اور 3 نمبر ہو گئے. ٹھیک ہے جی؟ اب آپ آ جاتے ہیں نیچے. اب آپ کا نقص مضمون آ گیا. اب وہ باڈی آ گئی اس کی درخواست کی کہ آپ نے کیا لکھنا ہے. درخواست ہمیشہ فارمیلٹی والے جملوں سے شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر مؤدبانہ گزارش ہے کہ وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں کہ، یا نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ، یہ جملے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اگر تو آپ کو وہ یاد ہیں تو ٹھیک، ادروائز جو میں نے جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے آپ اسی کو ہی ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ درخواست لکھیں گے تو آپ یہی لکھیں گے. اور اس طرح پھر آپ اس پوری جگہ پر وہی جو آپ نے رٹا لگانا ہے درخواست کا، جہاں سے بھی آپ دیکھ کے لگائیں گے کہ ہماری فلاں فلاں مجبوری ہے، میرے ابا جی جب اکیلے کمانے والے ہیں وغیرہ، جو بھی آپ نے وہ یاد کیا ہوا وہ آپ نے لکھنا ہے. اسی طرح یہ جو جب باڈی ختم ہوتی ہے تو وہ بھی آپ ایک مخصوص فارمیلٹی والے جملوں پر ہی ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عام جو آپ بولتے ہیں وہ عین نوازش ہوگی بولتے ہیں، یا اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا اقبال بلند کرے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. تو اس طرح کے فارمیلٹی والے جملے جو ہیں وہ آپ نے ضرور لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یہ جو پورا آپ یہاں سے لے کے یہاں تک لکھیں گے یہ پورا آپ کا 5 نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ اب نیچے آ رہے ہیں. اب آپ نے لکھنا ہوتا ہے العارض یا درخواست گزار. اب یہ دونوں میں نے اس لیے مینشن کیے ہیں کہ بچہ سم ٹائم کیا کرتا ہے، وہ اس طرح ہی لکھ کے آ جاتا ہے، وہ العارض بھی لکھ دیتا ہے اور درخواست گزار بھی لکھ دیتا ہے. تو دیکھیں یہ چیز غلط ہے. آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا تو پھر العارض لکھ لیں یا پھر آپ درخواست گزار لکھ لیں. اور بہترین یہ ہے کہ آپ درخواست گزار لکھیں، العارض نہ لکھیں. آپ ٹھیک ہے، درخواست گزار لکھیں گے تو العارض میں چونکہ کچھ اعتراضات ہیں تو ان سے بچنے کے لیے آپ یہاں پر کیا لکھیں گے، درخواست گزار. ٹھیک ہے جی؟ درخواست گزار لکھیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے، آپ درخواست گزار کے بعد ڈائریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں کہ حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. وگرنہ آپ درخواست گزار کے بعد یہ بھی ایک لکھ سکتے ہیں، یعنی فارمیلٹی والا جملہ ہے کہ آپ کی تابع فرما شاگردہ، یا آپ کا تابع فرما شاگرد. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر ایک جملہ چونکہ ہم نے غلط لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا غلطی کرنی ہے. اب جس طرح کہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کی تابع فرما شاگردہ، تو بچیاں جو ہے نا وہ اس طرح لکھ کر آتی ہیں، حالانکہ یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے چاہے آپ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، شاگرد کا جو لفظ ہوتا ہے یہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، اس کی مؤنث شاگردہ نہیں بنتی. مؤنث ہو تب بھی شاگرد، مذکر ہو تب بھی شاگرد. تو آپ نے یہ جو ہے اس کو نہیں لگانا ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھا تھا. تو آپ نے اس کو نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کی تابع فرما شاگرد ہی آئے گا. اگر لڑکا ہے تو وہ لکھے گا آپ کا تابع فرما شاگرد، لڑکی ہے تو بھی یہی لکھے گی آپ کی تابع فرما شاگرد. لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں شاگرد کا لفظ استعمال کریں گے، شاگردہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چونکہ نام مینشن کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ نے نام نہیں لکھنا ہوتا ہے، آپ کو منع ہوتا ہے. تو اس کی جگہ آپ نے حمزہ چھوٹی یا بڑی لکھ دینا. یہ جو آپ لکھیں گے نا یہ 3 چیزیں، یعنی درخواست گزار، آپ کا تابع فرما شاگرد اور حمزہ چھوٹی ہے، اس پورے کا آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ پھر آپ اپنے دائیں سائڈ پہ آ جائیں. یہاں پر آپ نے تاریخ لکھنی ہے، اور تاریخ لکھنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ 4 جون 2023 24 جو بھی ہے. اب 4 کے بعد آپ نے ختمہ کی علامہ لگانی ہے، اس کے بعد جون ہجوں میں لکھنا ہے پورا فل، یعنی جیم واو نون جون، یہ پورا آپ نے مکمل لکھنا ہے. اور اس کے بعد 2023 ہے 24 ہے جو بھی آپ وہ لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے عیسوی کی علامت لگانی. یہ جو حمزہ ٹائپ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اصل میں یہ حمزہ نہیں ہوتا، یہ عیسوی کی علامت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ سے آئین ہوتا ہے یہ اثر میں عیسیٰ سے، تو بہرحال اس کو ہم عام طور پہ حمزہ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عیسوی کی علامت ہوتی ہے. تو اس طرح آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے 4
پہلے ہندسوں میں لکھنا ہے، جو آپ کی تاریخ ہے وہ آپ ہندسوں میں لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ختمہ کی علامت لگانی ہے، اور ختمہ کی علامت کے بعد پھر آپ نے مہینہ لکھنا ہے، جون جولائی اگست جو بھی ہے وہ آپ نے اردو میں اس طرح لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2023 اور پھر عیسوی کی علامت لگانی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ کرنٹ لکھنی ضروری نہیں ہوتی، آپ کوئی بھی رینڈم جو ہے وہ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ڈیٹ جو ہے اس کا پھر آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ اگر آپ نے میرا پہلا لیکچر سنا تو اس میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ درخواست کے اندر 4 نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ صحیح لکھ دینا تو آپ کا نمبر کٹے گا نہیں، اس میں یہ 3 لائنیں، ٹھیک ہے، 3 نمبر یہاں سے آ گیا آپ کے، ایک لائن، ایک پوری لائن کا 1 نمبر، اس لائن کا 1 نمبر، اس لائن کا 1 نمبر، یہ 3 نمبر یہ ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ آپ صحیح طور لکھ آتے ہیں نا، تو اگر آپ نارمل سی لکھائی پہ بھی لکھیں گے تو یہ آپ کو 3 نمبر مل جائیں گے۔ 3 نمبر یہ ہو گیا، چوتھا نمبر اس ڈیٹ کا ہو گیا، اور 5واں نمبر اس حصے کا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو 5 نمبر یہ ہو گئے، اور 5 نمبر پورے آپ کے اس باڈی کا بن جائے گا۔ اس طرح یہ آپ کی 10 نمبر کی درخواست ہوگی اگر آپ اس کو صحیح طور یاد کر کے جاتے ہیں، اور جن غلطیوں کی طرف میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے اگر آپ یہ غلطیاں نہیں کرتے تو انشاءاللہ بعید نہیں ہے کہ آپ کے 10 میں سے 9 نمبر ضرور انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جس کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔